ساری زندگی، سارا نظام، جتنی بھی زندگی کا نظام ہے، ہر شخص کو حسد اور جادوگروں کی گرہیں اس سے واسطہ پڑا۔ انگریز جادوگروں سے اور جادو سے بہت ڈرتا ہے، اور ایک بات بتاؤں، انگریز بد دعا سے بہت ڈرتا ہے۔ شیخ سعید احمد تھے مدینہ منورہ میں، بہت بڑی ہستی تھے، زندگی ساری وہیں گزری، ابھی بھی جنت البقیع میں سو رہے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ باطل جو ہے وہ حاجیوں کی بد دعاؤں سے بہت ڈرتا ہے، تو اس نے پھر حاجیوں کی بد دعائیں نہ منے، یعنی بد دعائیں اس کو نہ ملیں، تو اس نے یہاں بازاروں میں مشکوکات پھیلا دی ہیں، مشکوکات پھیلا دی ہیں، مشکوک کھانے، مشکوک چیزیں، مشکوک مناظر، مشکوک دنیا ارد گرد پھیلا دیے ہیں، اور اس مشکوکات کی وجہ سے ان کی بد دعاؤں سے بچ گیا۔ حجاج بن یوسف تھا نا، حجاج بن یوسف سے پتہ چلا کہ ایک فقراء صالحین درویشوں کی ایک جماعت ہے جو جس کے لیے بد دعا کر دے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہر عقل مند، صالح اور سمجھدار دو چیزوں سے بہت ڈرے گا، ایک جادو سے، ایک بد دعا سے، یاد رکھیے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ ان 16 صالحین بزرگوں کو بلایا، ان کو دعوت کا کھانا کھلایا، کہنے لگا اب میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کیونکہ میں نے ان کو مشکوک کھانا کھلایا۔ دعاؤں کی قبولیت اور جادو سے جتنے بھی سمجھدار ہوں گے وہ ڈرتے ہوں گے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ بد دعا نہ مجھے کھا جائے اور کسی کی دعا لگ جائے۔ اچھی نظر بھی لگتی ہے اور بری نظر بھی لگتی ہے، دعا کریں ہمیں کسی درویش، کسی فقیر کی اچھی نظر لگ جائے، اور ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا۔ ایک درویش ساری زندگی ایک دعا کرتے رہے کہ یا اللہ تیرا جو دوست ہے مجھے اس سے ملوا دے۔ کچھ عرصے کے بعد خواب میں دیکھا کہ کہنے والے نے کہا کہ تیرے پڑوس میں جو نیل گو ہے نا، جو نیل رنگ ہوتا ہے نا، کپڑوں کو نیل دیتے ہیں، رنگ ساز ہے، اس کا جو ملازم ہے وہ اس وقت کا ابدال ہے۔ خواب کھلا تو کہنے لگا وہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو سارا دن اس کو دیکھتا ہوں، عام سا سادہ سا بندہ ہے، ان پڑھ سا۔ دوسری رات پھر مانگ کے سوئے کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ ملا دے جو تیری بارگاہ میں تجھے محبوب ہو اور اس وقت کا ابدال ہو، یا اللہ وہ ملوا دے۔ تو جب وہ دوسری رات خواب دیکھا تو دیکھا کہ وہی بندہ ہے، کہنے لگا شاید، اچھا پھر کہنے لگا یا اللہ ایسا ہو جائے کوئی بندہ مجھے کو ظاہر میں دکھا دے، فرمایا آج فجر کی نماز میں جو تیرے دائیں طرف کھڑا ہوگا وہ وقت کا ابدال ہوگا، درویش ہوگا اور اس وقت کی ہستی ہوگی۔ فجر کے بعد سلام پھیرا تو وہی کھڑا تھا، اور رنگ ساز کا ملازم۔ یہ لگتا یہ ہے کوئی شیطان میرے ساتھ کھیل کر رہا ہے، کوئی استدراج ہے، لگتا یہ ہے۔ پھر دعا مانگی، دوسری صبح پھر فجر میں وہی، تیسری صبح پھر فجر میں وہی، کہنے لگے کوئی بات ہے، سمجھ نہ آئے، گھر سے باہر نکل کے جنگل کی طرف چل پڑے۔ ایک دم ہوا آئی، طوفان آیا، ایک گرداب اٹھا طوفان کا، کچھ نظر نہ آیا۔ اپنے آپ کو دیکھا تو ایک بہت ویرانے جنگل میں تھا،
دور کہیں پتہ نہیں کہاں ہے. یہ فجر کے بعد نکلا تھا نا پریشان ہو کے، حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا. کہنے لگا نماز ہے، وضو ہے، کیسے پڑھوں گا، کیا کروں گا. اسی دوران اذان کی آواز سنی. حیران ہوا کہ یہاں بھی اذان کی آواز. چلو شکر ہے. آواز کی سمت کی طرف گیا، دیکھا کہ مسجد ہے، وضو کیا اور بہت بڑی ہستیاں آنیاں شروع ہو گئیں. چھوٹی سی مسجد ہے عین ویرانے کے اندر، بڑی بڑی چہرے، بڑے بڑے نورانی ہستیاں آنا شروع ہو گئیں. کوئی 200 کے قریب بندے آ گئے. حیران ہوا یہ کہاں سے آ گئے. اب اقامت ہو گئی، اذان کے بعد نماز، وقفہ، اقامت. اب اقامت کے بعد سارے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب آئیں گے. دیکھا تو وہ رنگ ساز کا بیٹا جائے نماز کندھے پہ رکھے آ رہا ہے. یہ ان سے ہاتھ آگے بڑھ کے ملنے لگا تو انہوں نے انکار کیا. انہوں نے جماعت کرائی. جماعت کرانے کے بعد پھر ملنے لگے تو کہنے لگے یہ سارے ابدال، کتب، غوث، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار ہستیاں، ان سے ملنے، میں آپ کا باہر انتظار کر رہا ہوں. ان سب سے ملے، اور ملنے کے بعد ان سے آ کے ملے، گلے ملے اور کہنے لگے معاف کر دیں، میں آپ کے مقام کو نہیں پہچان سکا، میں تو آپ کو عام آدمی سمجھتا رہا. انہیں کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا آئے گلے ملے نا تو ایسے محسوس ہوا کہ غنودگی آئی ہے. پھر جو دیکھا تو اپنے گھر کی گلی میں اپنے آپ کو پایا. سینکڑوں میل کا سفر پل میں یوں. اچانک خیال آیا کہ اس سے جا کے ملو، اس رنگ ساز رنگ ریز کے ملازم سے ملو. جب وہاں گئے تو دیکھا تو ان کے دروازے کے باہر شور ہے. کیا ہوا؟ ابھی آئے ہیں کہیں سے، گھر سے آ کے 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور وہیں فوت ہو گئے. سمجھ گئے کہ راز کھل گیا تھا. اب اللہ اپنے بندوں کا راز آگے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. راز کھل گیا تھا. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے میں عمرے پہ گیا، میرے ساتھ ایک اور بھی فرد تھا. کہنے لگے جب باب عبدالعزیز پہ پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا بلہ تھا. وہ آیا اور اس نے آ کے انسانوں کی طرح باتیں کرنی شروع کر دی. کہنے لگے کہ ایک صاحب میرے ساتھ تھے، وہ نئے قریب آئے تھے، عمرے پہ جا رہے تھے، تو وہ کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے چلے. میں نے انہیں کہا اس کو ساتھ نہ کریں، کچھ چیزیں ایسی سفر میں آتی ہیں جو برتن سے اونچی ہوتی ہیں، جن انسان کا برتن نہیں ہوتا تو یہ برداشت نہیں کر سکے گا. اس نے کہا نہیں یہ تو بہت عقیدت والا ہے، بہت محبت والا ہے، بہت تعلق والا ہے. بلے سے بہت ساری باتیں ہوئی. کہنے لگے ہم نے احرام باندھا ہوا تھا، طواف کرنے چلے گئے، عمرے کے لیے چلے گئے، وہ بھی ساتھ تھا. اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی. کہنے لگے یہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ اس نے کہا چھوڑو یہ واقعہ ہوا، بس بلہ تھا، انہوں نے بلے پہ ہاتھ پھیرا تھا. کہہ رہے نہیں صرف ہاتھ تو نہیں پھیرا تھا، میں نے تو اور بھی بہت کچھ دیکھا. کہ چھوڑو اس کو یہ بات ہضم نہ ہو سکے. وہ کہنے لگے میرے ساتھ جو میرے مخلص تھے انہوں نے سمجھایا کائنات رازوں میں ہے، رازوں کے ساتھ چل، کسی کو بیان نہ کر، اس کو پی جا، اظہار نہ کر، کسی سے نہ کہے. وہ
بے چین رہا، کیا ہوتا ہے، کس طرح ہے، کیسے ہے، حتیٰ کہ کہنے لگے کہ ہم مدینہ منورہ چلے گئے، سخت گرمی تھی، بہت سخت گرمی تھی۔ اس کے اندر یہ بے چینی رہی، حتیٰ کہ کہنے لگا میں واپس جاتا ہوں۔ وہ مخلص انہیں مدینہ منورہ سے جدہ تک چھوڑنے گئے، اور یہ کہتے رہے کسی سے اظہار نہ کرنا، کائنات کے راز ہے اور رازوں میں ہوتی ہے کائنات۔ اس نے آ کے یہاں اظہار کیا، وہ چند ہفتوں کے بعد فوت ہو گیا، عمر اس کی کوئی 28 30 35 اس کے قریب ہو گئے۔